مرتبہ حضرت بلال حبشی چکی پیس رہے تھے اور رو رہے تھے. اتنے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ جو میرے مالک ہے اس نے میرے کو کہا ہے کہ اتنا جو گیہوں ہے وہ آپ کو پیسنا ہے، لیکن میرے کو سخت بخار آ گیا ہے جس بخار کی وجہ سے میں پیس نہیں سکتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سنا اور کہا کہ ایک غلام، ایک چکی چلانے والے، تو بیٹھ جا، اس جگہ پہ میں پیس دیتا ہوں. تو بلال حبشی نے کہا اتنے تو بہت لوگ آئے اور میرے کو کہا کہ میں پیس دیتا ہوں، لیکن بول کے چلے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آنے والے کوئی اور ہو گئے تو آپ کو کہہ کے چلے گئے، لیکن میں رسول اعظم ہوں، تو بیٹھ جا، میں پیس دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورا جو گیہوں تھا وہ پیس دیا. پھر کہا کہ آپ کو کچھ کھانا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ ہاں میرے کو سخت بھوک لگی ہے، میرے کو کھانا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر گئے. گھر جا کے ماں خدیجۃ الکبریٰ سے کہا اے خدیجۃ الکبریٰ دودھ گرم کرو. ماں خدیجۃ الکبریٰ نے دودھ گرم کیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کے گئے اور حضرت بلال کو دیا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بلال تم رکو، میں گھر جا کے کچھ کھانے کے لیے لے کے آتا ہوں، تو حضرت بلال نے دل میں سوچا کہ یہ تو کہہ کے چلے گئے، بہت لوگ آئے ہیں، میرے کو کہہ کے چلے گئے کہ میں کھانا لے کے آتا ہوں، کوئی لا کے آنے والے نہیں ہیں. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو حضرت بلال نے کہا تم کچھ عام انسان نہیں لگ رہے ہو، کچھ بہت بڑے لگ رہے ہو. تب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی اور نہیں ہوں، رسول خدا کے آخری نبی ہوں اور میرا نام جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ ساری دنیا جس کے صدقے طفیل بنائی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کا نظام بنایا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے بنایا گیا. ایک غلام جو آٹا پیس رہا تھا اس غلام سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، تم سخت بخار، اس کو میں پوچھ دیتا ہوں. اس کو رسول اعظم کہتے. آج دنیا کیا جانتی ہے. پھر حضرت بلال کو آزاد کیا اور آزاد کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف میں لائے اور کہا کہ حضرت بلال تم کعبے کی چھت پہ چڑھو اور اذان دو. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تو غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں، میں کعبے کی چھت پہ کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ رسول اعظم نے فرمایا تم غلام ہو لیکن تمہیں حکم رسول اعظم دے رہا ہے تم کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. حضرت بلال کعبے کی چھت پہ تو چڑھ گئے، لیکن حضرت بلال نے سوچا ہم جہی مسجد میں گئے، جس مسجد میں گئے ہم نے جو رخ کیا وہ کعبے کی طرف کیا. جہی اذان دی کعبے کے سامنے اذان دی، فجر کی نماز اذان دی ہم نے کعبے کے سامنے دی، جوہر کی اذان دی کعبے کے سامنے منہ رکھ کے دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تو میں کعبے کی چھت پہ ہوں، میرا چہرہ کس طرف رکھوں؟ تب رسول اعظم نے فرمایا اے بلال تم نے جہی سے اذان دی، چہرہ کعبے کی طرف رکھا، لیکن اب تم کعبے کی چھت پہ ہو، تمہارا چہرہ کعبے کی طرف کر دو. اسی لیے تو کوئی فاضل نہیں. بریلی کے عاصف کہتے ہیں آج یوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبے تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. وما علینا الا البلاغ.